تبدیلی آتی ہے. جہاں انسان شکر گزاری پہ آ جاتا ہے, اسی لیے جیلسی کا اپوزٹ جو ہے وہ شکر گزاری ہے, اپریسیشن ہے. جہاں آپ شکر گزاری پہ آ جاتے ہو, آپ کا چھوٹا کپ بڑا نظر آتا ہے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ. اس میں کافی ڈیٹیل میں تھرسڈے لیکچر میں بات کر چکا ہوں. اچھا چلے ایک سوال یہ کرتے, ایک سیکنڈ جواب کل دے دوں گا میں اس کو. وہ جو ایک لمحہ جس میں جیلسی فیل کرتا ہے انسان کسی بھی شخص سے یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے, اس ایک لمحے میں اسے کیا کرنا چاہیے یا کیا سوچنا چاہیے؟ یا تو وہ کم ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے. اوکے, سب سے بڑی چیز یہ ہے سوال کا جواب کہ اس ایک لمحے کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے. شکر کرنے کی عادت ڈالے, روز صبح شام اللہ کی نعمتیں یاد کر کے شکر ڈالے. خود بخود وہ لمحہ جب آئے گا, شکر آئے گا خود بخود, اور وہ جیلسی نہیں ہوگی آپ نے پیدا. اچھا جی چلے ٹھیک ہے, آج کا جتنا ہم نے جیلسی کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا ہم نے کر لیا. ٹائم تھوڑا کم تھا, ٹائم تھوڑا ہمارے پاس نیچرلی کم ہوتا ہے. ہمارے بیچارے اتنے پیارے پیارے مہمان سے آتے ہیں, یہ سارے دل میں سوچیں گے عروج کالز لیتی کیوں ہے یار, کالز لیتے ہیں, میں لیتی نہیں اور میں پھر مجھے بولنا پڑتا ہے. تو آئی ایم ریئلی ویری سوری, آپ لوگ کوشچنز رہے گا, لیکن نیکسٹ ٹائم آپ ضرور آئیے گا, نیکسٹ ٹائم آپ سے سوال جواب ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ طلعت, تم اتنی دور سے, تھینک یو سو مچ آپ سب کے سوالوں کا. آپ سے ہوگی کل ملاقات, لیکن کل تک کے لیے اگر آپ سے کوئی جیلس ہوتا ہے یا آپ کسی کو جیلس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا آپ کو کسی سے جیلسی ہوتی ہے, تو ایک بات ان کے لیے جن کو جیلسی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ میں نے کسی کمی کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے. اپنی کمیوں کو دیکھنے کی جگہ اپنی خوبیوں کو دیکھیں, کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں. اگر جو ہے اس پہ دھیان جائے گا تو جو نہیں ہے اس پہ کبھی بھی دھیان نہیں جائے گا, اور کبھی جیلسی ہوگی نہیں ان چیزوں کے بارے میں جو نہیں ہے. اور اگر جن سے آپ جیلس ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلم ہے تو جناب آپ بہت اچھے ہیں, آپ سے کوئی جیلس ہو رہا ہے, ورنہ کوئی کسی کو ٹینشن بھی نہیں تھا, پوچھتا بھی نہیں ہے. تو مزے کریں, کوئی جیلس ہو رہا ہے تو اس کی جیلسی کا ہی مزہ لے, لیکن اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے اور اس کے بارے میں دل میں برا سوچنے سے پہلے صرف اتنا کرے کہ اس کی ہیلپ کرے, اس کی خوبیوں کو اس کے سامنے لے کر آئے, نہ کہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرے. تو تھوڑی بہت چیزیں خیال رکھے, جیلسی معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے. سی یو ٹمارو, ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اوور ٹو یو. مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے, مگر کافی حد تک گرو نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتائی. چھوٹی سی کہانی, ایک لڑکی ہوتی ہے کلاس 9 میں پڑھتی ہے, بہت اچھے اسکول میں پڑھتی ہے, اور ماں باپ اتنے امیر نہیں ہوتے. وہ روز دیکھتی ہے اپنی سہیلیوں کو نت نئے کپڑے پہن کے, آ کے ایک دن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں مجھے بھی اچھے نئے نئے کپڑے پہننے ہیں. تو ماں اس سے کہتی ہے بیٹا یہ فضول خرچی ہے. والد کے پاس جاتی ہے, والد کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹا یہ لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی ہے جو روز نئے نئے کپڑے پہن کے آتی ہے, تم اپنے ذہن سے یہ چیز ہٹا دو. اس کی خالہ ہوتی ہے جو بہت سمجھدار ہوتی ہے, وہ خالہ کے پاس جاتی ہے. خالہ اس سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم ایک کام کرو, تم سلائی سیکھ لو, کپڑے سینا سیکھ لو. ٹھیک ہے جی, وہ کپڑے سینا سیکھنا شروع کر دیتی ہے اور خود اپنے مرضی سے کپڑے بناتی ہے, مکس اینڈ میچ کرتی ہے, اور وہ بھی اچھے اچھے کپڑے پہن سکتی ہے. بڑی ہو کے ذرا جب انٹر میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں کے کیفیٹیریا میں لڑکا لڑکی کھانا کھاتے ہیں, اور یہ گھر پہ کھانا کھاتی ہے. تو اس کو ہوتا ہے کہ میں بھی کھانا کھاؤں. اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ امی آپ مجھے پیسے دینا, میں کھاؤں کھانا, میں بھی دل چاہتا ہے کیفیٹیریا میں. تو ماں کہتی ہے کھانا نیسٹی ہوتا ہے, بیکار ہوتا ہے, فضول ہوتا ہے. والد کے پاس آتی ہے, ابو مجھے پیسے چاہیے ایکسٹرا دینا, میں کینٹین میں کھانا کھاؤں. سب دوستوں کو دیکھتی ہوں, سہیلیوں کو دیکھتی ہوں. تو والد اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم شکر کرو کہ تمہاری ماں زندہ ہے اور وہ تمہیں گھر کا کھانا بنا کے دیتی ہے, مطمئن نہیں ہوتی ہے. یہ اپنی وہی خالہ کے پاس جاتی. خالہ کہتی دیکھو تم اب کپڑے سینا سیکھ گئے نا, ایک کام کرو, تم اس کپڑے کو بیچنا شروع کرو, اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے تم جب چاہو کینٹین میں کھانا شروع کرو. خیر اس لڑکی نے کام یہ کیا کہ اس نے وہ جو بھی کپڑے بناتی تھی اس کو آہستہ آہستہ اس نے سیل کرنا شروع کیا. اس کے پاس پیسے آنے لگے, وہ کینٹین میں کھانا کھانے لگی. چند دن کے بعد اس کو اندازہ ہو کہ کینٹین کا کھانا اتنا اچھا نہیں ہے, ماں کا کھانا, ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. خیر جی, اب وہ کالج کے بعد وہ یونیورسٹی جاتی ہے, وہاں دیکھتی کہ جی لڑکا لڑکی گھومتے پھرتے, موویز میں جاتے, ڈنرز پہ جاتے. اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں جاؤں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ. بہرحال اس وقت تک اس کے پاس اچھے خاصے پیسے بھی آ چکے ہوتے ہیں, مگر تھوڑے دنوں کے بعد وہ جب مکس ہوتی ہے ایسے گروپ میں تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ساری فضول ایکٹیویٹی ہے, اور جو یہ لڑکے لڑکیاں زیادہ تر ڈیٹیں مار رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ اپنے فوکس نہیں ہے فیوچر پہ. بہرحال ناظرین بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ریئل سٹوری ہے, کیونکہ یہ لڑکی جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس نے سلائی سیکھی اور آہستہ آہستہ اس سلائی کے پیسوں سے کیفیٹیریا میں کھانا کھانے لگی تھی, وہ ایونچولی ایک دن اس کو آسکر ایوارڈ ملا ہے فار فیشن ڈیزائننگ. اس وقت دنیا کی بہت بڑی فیشن ڈیزائنر ہے وہ, اور اس کو آسکر مل چکا ہے اس لڑکی کو, کہ جس کی خالہ نے اسے ایک چیز کہی تھی, اور یہ کہی تھی کہ جو تم جیلس فیل کرتی ہو نا کہ لڑکیوں کے پاس نت نئے کپڑے تمہارے پاس نہیں ہے, بچے کیفیٹیریا میں کھانا کھا رہے ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, اس خالہ نے اس کو وہ طریقہ بتایا کہ اپنے اندر اس جیلسی کو کنورٹ کر دے, اس انرجی کو کنورٹ کر دے پروڈکٹیوٹی میں. اس نے کپڑا سینا سیکھا, کپڑے بنانے لگی, اسے پیسے آئے, کیفیٹیریا میں کھانا کھانے لگی, 4 پیسے ہو گئے, اور اس کو پتا چلا کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو جیلسی اصولاً تو نہیں ہونی چاہیے, مگر ایک مسئلہ ہے.
اگر آپ کو کبھی جیلسی نہیں ہوگی نا تو آپ کسی چیز کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے, کیونکہ اپریسیشن کرنا کی صلاحیت کا حص جو ہے وہی جیلسی کو بھی جنم دیتی ہے. مگر اگر جیلسی ہے تو اسے پازیٹو آؤٹ کم یا پازیٹو ریفریم کی طرف لائیں, اور اسی بری نیگیٹو ایموشن کو اس طرح آگے لائیں کہ وہ پازیٹو بنے اور زندگی میں آپ ایک مقام, ایک مقصد کو حاصل کر سکے, اور یہ مقصد ہم میں سے ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان زندہ باد.